حضرت عمر وہ کہ باقی صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر وہ کہ یہ مراد ہے، باقی صحابہ آئے، لیکن حضرت عمر فاروق کو لایا گیا، بلایا گیا، مانگا گیا، اور بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمر کا انتخاب کرنے والا اللہ تعالی ہے، اور مانگنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ اب یہ گھر سے تلوار لہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ 26 سال ہے، رنگ خوبصورت، کڑیل جوان، صحت مند، لمبا قد، ہاتھ میں تلوار۔ جب یہ لے کر آئے، کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ فرمایا، کہنے لگے، کسی نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھو۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس اسلام کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو اس اسلام تو وہ تمہارے گھر میں آ گیا ہے۔ ٹائم کو نہیں ہونا۔ حضرت عمر سیدھا گھر میں پہنچے اپنے بہن کے، دروازہ کھٹکھٹایا آگے سے۔ جب دیکھا بہن یہ قرآن پڑھ رہی ہے، حضرت عمر فاروق گئے اور جا کر اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ بہنوئی کو مارا، اتنا مارا خون جاری ہوا۔ آگے بہن بھی حضرت عمر فاروق کی تھی، وہ فرمانے لگی عمر تم مار مار کر تھک جاؤ گے، لیکن میں مار کھا کھا کر نہیں تھکوں گی، کیونکہ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ اب میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن جو میں نے اسلام قبول کیا ہے یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اللہ کے نبی کی خادمہ بن گئی ہوں، اب یہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق مار مار کر تھک گئے نا، تو کہا بہن سے بتا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ اب کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا میں رب کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ جب انہوں نے طٰہٰ کی سورۃ طٰہٰ کی 16ویں سپارے کی قرآن کی تلاوت فرمائی، حضرت عمر کا جو دل تھا وہ موم ہو گیا، اور کہا مجھے بھی یہ سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ پھر بہن نے قرآن پڑھا، اور قرآن بہن کا پڑھنا تھا۔ حضرت عمر کے دل پہ بڑا اثر پڑا۔ وہی تلوار اب لے کر جب جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عمر آ رہے تھے، صحابہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج دروازہ کھولو۔ اللہ نے عمر کے دل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ عمر وہ پہلی والی نیت سے نہیں آ رہا، اب اللہ کا انتخاب آ رہا ہے۔ جب آئے نا دروازے سے اندر، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، اٹھ کر حضرت عمر کا اس طرح ہاتھ پکڑا۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو اپنے سینے سے لگایا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور صحابہ نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر اللہ اکبر۔ حضرت عمر جب اسلام قبول کیا تو نعرہ کس کا بلند ہوا؟ اللہ کا بلند ہوا۔ حضرت عمر وہ کہ جب آپ خلیفہ بنے، 18,000 شہروں پر اسلام کا پرچم سر بلند کرنے والی شخصیت کون تھی؟ عمر بن خطاب تھی، اور اسلام آدھی دنیا تک پھیل چکا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم سر بلند تھا۔ ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگر عمر کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو پوری دنیا پر کفر نے ختم ہو جانا تھا، اسلام نے پھیل جانا تھا۔ یہ ہے وہ عمر۔ جب خلیفہ بنے تو عدل و انصاف کرنے لگے،
کسی کے حصے میں صداقت آئی، کسی کے حصے میں شجاعت آئی، کسی کے حصے میں سخاوت آئی۔ حضرت عمر آپ کی وہ شان کہ آپ کے حصے میں نبی کی عدالت آئی۔ اور یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے، عدل و انصاف اس طرح کا تھا۔ اب وقت کے بادشاہ ہیں لیکن جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 14 پیوند لگے ہوئے۔ ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ، ایک اونٹ تھا حضرت عمر فاروق کے پاس، ایک اونٹ تھا، اس پر کچھ کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، اور اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ ایک منزل حضرت عمر فاروق اس اونٹ پر سوار ہوتے، جو غلام تھا وہ مہار پکڑتا، پھر دوسری منزل پر جو غلام تھا وہ اونٹ پر سوار ہوتا، حضرت عمر مہار پکڑتے۔ اب وقت کا بادشاہ ہے، جب عدل و انصاف دیکھیں کہ جب باری آتی غلام کی اس کو اونٹ پر بٹھاتے، اونٹ کی مہار خود پکڑتے۔ اب جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، اتفاقاً باری جو تھی وہ غلام کی تھی۔ اب غلام اوپر بیٹھا ہے، جو وقت کا بادشاہ ہے وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر لے کر جا رہا ہے۔ اب غلام کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے تو شرم آتی ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ میری اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہوں اور میں اونٹ پر سوار ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، عدل و انصاف کی بات ہے، اب آپ کی باری ہے تو آپ سوار ہو، میں اونٹ کی مہار پکڑ کر داخل ہوں گا۔ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے نا تو لوگوں نے دیکھا، یہی سمجھا جو اونٹ پر سوار ہے وہی عمر ہوگا، لیکن جب پتہ چلا اونٹ پر سوار ہونے والا عمر نہیں بلکہ غلام ہے، اور جو اونٹ کی مہار پکڑنے والا ہے وہ غلام نہیں بلکہ عمر ہے، وقت کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور جو بڑے بڑے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، ان میں ہلچل مچ گئی کہ ایسا بادشاہ، ایسا حکمران، عدل و انصاف کرنے والا، پھر عدل و انصاف اس طرح کیا کہ شیر اور بکری نے ایک ہی جگہ پانی پیا اور گھاس کھائے، ایک ہی جگہ پانی پیا، پانی کے گھاٹ پر ایک ہی جگہ۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے اپنا دورہ زمین پر مارا، کہا، اے زمین، کیا میں نے تیرے اوپر یہ عدل و انصاف نہیں کیا؟ اس دورہ مارنے کی دیر تھی، زلزلہ رک گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت عمر وہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ یہ عمر وہ کہ اگر یہ آگ کو اپنی چادر دکھائیں آگ بجھ جائے، عمر وہ جو آئے اور چھا جائے، اسے کون کہتے ہیں؟ آپ بھی کہیں، عمر کہتے ہیں۔ عمر وہ کہ جو آگ کو اپنی چادر دکھائے آگ بجھ جائے، عمر وہ کہ جو اپنا دورہ زمین پر مارے زلزلہ رک جائے، عمر وہ جو اپنا خط دریا کو لکھے پانی بہنے لگ جائے۔ عمر کی شان بڑی عظیم ہے۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا، بیٹے، اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اسلام کا خادم روضہ رسول میں اپنی جگہ چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اماں عائشہ نے فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر سے انکار نہیں ہو سکتا، عمر نے جو مانگی ہے دے دو۔ اب حضرت عمر علی نے، اب یہ دیکھیں حضرت عمر کی شہادت، یہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں آئے اور رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے تھے، فیروز نامی بدبخت ایک خنجر جو تھا لے کر آیا، زیر آلود تھا، اس نے آ کر حضرت عمر کو وہ خنجر مارا۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، آپ زخمی ہو کر جب نیچے گرے، بیٹھ کر اشاروں سے نماز مکمل کی، پھر پوچھا
بتاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ کہا کہ یہ کافر تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ کافر تھا۔ آپ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد جب آخری وقت آیا حضرت عبداللہ کو بھیجا اما عائشہ کے پاس، جاؤ میرے لیے روضہ رسول میں جگہ طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب یہ پیغام لے کر حضرت عبداللہ آنے لگے، حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، حالانکہ سہارے کے ساتھ بیٹھے، کہا اما عائشہ کا پیغام آیا ہے، ادب کی بات ہے، میں اٹھ کر بیٹھ کر جواب سنوں گا۔ حضرت عبداللہ نے خوشخبری سنائی، ابا جان آپ کو اجازت مل گئی ہے، اما عائشہ نے دے دی ہے روضہ رسول میں۔ اب جب اجازت مل گئی، آخری 1 منٹ پڑا ہے، اجازت ملی نا، حضرت عبداللہ سے فرمانے لگے عبداللہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں میری چارپائی کو اٹھانا اور روضہ رسول کے سامنے لے جانا، پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اسی طرح ہوا، حضرت عمر کی چارپائی کو روضہ رسول کے سامنے لایا گیا، سوال کیا گیا، اجازت مانگی اور اجازت مل گئی۔ پھر اس لیے کہ دنیا کا کوئی بدبخت دنیا میں یہ نہ کہہ سکے عمر تو بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس نے طاقت کے زور پر روضہ رسول میں جگہ بنائی ہے، نہیں، یہ جگہ دینے والی اما عائشہ ہے۔ اور یہ دیکھیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کا آنکھ کا پہرا آج بھی روضہ رسول پر ہے۔ عمر وہ کہ جس کے نام کا پہرا آج پوری دنیا میں ہے، عمر وہ کہ اگر جس جگہ سے آئے شیطان اپنا راستہ بھی تبدیل کر لیتا ہے۔